الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اور جس دن عاقبت نہ اندیش ظالم اپنے ہاتھ کاٹ کھائے گا اور یہ کہے گا اے کاش میں نے پیغمبر کا ساتھ نہ چھوڑا ہوتا اور ان کا راستہ اختیار کیا ہوتا. ہائے میری شامت، کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا. اس نے مجھ کو اللہ کی کتاب جو نصیحت والی میرے پاس آئی ہے اس سے بہکا دیا، اور شیطان تو انسان کو وقت پر دھوکہ دینے والا ہے. اور پیغمبر یہ فرمائیں گے پروردگار میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله أهلين من الناس قالوا من هم يا رسول الله قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. رواه النسائي. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد إذا أصابه الماء. قيل يا رسول الله وما جلاؤها
قال كثرة ذكر الموت وتلاوة القرآن. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن فاستظهره فأحل حلاله وحرم حرامه أدخله الله الجنة وشفعه في 10 من أهل بيته كلهم وجبت له النار. وعن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تبارك وتعالى من شغله القرآن عن ذكري ومسألتي أعطيته أفضل مما أوتي السائلين وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بزرگان محترم، برادران عزیز، قرآن حکیم کی جو آیات میں نے تلاوت کی ہیں ان میں سے وہی آیات ہیں کچھ جو پچھلے جمعے نے تلاوت کی تھیں اور ترجمے میں پیش کیا تھا. اس کے ساتھ آج میں نے کئی ایک احادیث مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی ہیں، ابھی ترجمہ ان کا پیش نہیں کیا. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے ان مطالبوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان فرمائشوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. روایات کا میں لفظی ترجمہ پیش کر دیتا ہوں تاکہ یہ رہ نہ جائیں. پہلی روایت جو میں نے پڑھی تھی سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. کہتے ہیں کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بحسنہ. جس شخص نے کتاب اللہ کے ایک حرف بھی پڑھا اس کو ایک نیکی ملے گی. والحسنۃ بعشر امثالہا، اور پر ایک نیکی 10 گنا بڑھا کر اس کو دی جاتی ہے. پھر آگے ایک مثال کے ذریعے سے بات بڑی خوبصورت طریقے سے سمجھائی گئی. فلا اقول الف لام میم حرف. کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو حضور نے فرمایا کہ ایک حرف پڑھا تو اس پر ایک نیکی ملے گی اور وہ نیکی 10 گنا بڑھا کر اس کو دی جائے گی، تو شاید اس کے ذہن میں ہو کہ الف لام میم جس نے پڑھا تو وہ بھی ایک حرف ہے. حضور نے اس کی وضاحت فرمائی نہیں، الف حرف و لام حرف و میم حرف. گو اس الف لام میم کے پڑھنے پر اس کو کتنی نیکیاں ملیں گی؟ 30 نیکیاں، اور اس کو پھر آگے 10 گنا بڑھا لیں. وہ کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ رب العالمین کی رحمت بہانے تلاش کرتی ہے. فارسی کا ایک محاورہ ہے، رحمت حق بہانہ می جوید. رحمت حق بہانہ می جوید. بہا اور بہانہ ان دونوں میں فرق ہے. بہا کہتے ہیں قیمت کو. اللہ کی رحمت قیمتیں نہیں تلاش کرتی بندوں سے. اللہ کی رحمت بہانے تلاش کرتی کسی طریقے سے میرا یہ بندہ جو ہے میری رحمت کا مستحق ہو جائے. آپ اندازہ فرمائیں کہ الف لام میم بظاہر ہر سننے والا اس کو ایک حرف ہی سمجھتا ہے،
لیکن حرف ایک نہیں، یہ 3 حرف، الف ایک ہے، لام دوسرا ہے، میم تیسرا حرف، اور ہر حرف پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 10 نیکیاں ملیں گی، تو ان الف لام میم پر 30 نیکیاں ملیں گی، اس کو پھر 10 گنا بڑھا لیں۔ دوسری حدیث جو میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی ہے، حضرت انس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص تھے۔ اللہ اکبر، بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو میں موضوع سے نکل جاؤں گا حضرت انس کے حوالے سے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے سامنے آتی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا ان للہ اہلین من الناس، کچھ لوگ اللہ کے گھرانے کے لوگ ہیں۔ یہ بڑی عجیب سی بات ہے، جب سے میں نے یہ حدیث پڑھی تو پہلے عجیب سی میری دل و دماغ کی کیفیت ہے۔ کچھ لوگوں کو اللہ نے اپنے گھر کے لوگ قرار دیا ہے۔ تو صحابہ نے حیران ہو کر پوچھا من ہم یا رسول اللہ، یہ کون لوگ ہیں جس کو اللہ کریم نے اپنے گھرانے کے لوگ قرار دیا، اہلین من الناس؟ تو حضور نے فرمایا اہل القرآن، وہ اللہ نے اپنے گھرانے کے لوگ جن کو قرار دیا ہے وہ قرآن والے ہیں۔ ہم اہل اللہ و خاصتہ، وہ اللہ کی فیملی کے لوگ ہیں، اللہ کے گھرانے کے لوگ ہیں اور اللہ کے مخصوص لوگ ہیں۔ اس سے بڑی خوش نصیبی اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ انسان کا تعلق ہو اور اللہ پاک اس کو اپنے اللہ خاص بندوں میں، خاص لوگوں میں شامل کر دیں۔ تیسری روایت سیدنا ابو ہریرہ سے ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، کچھ لوگ جو اللہ کے گھر میں اکٹھے ہوتے ہیں، یتلون کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، وَيَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اور درس کے سلسلے میں لیتے دیتے ہیں، ایک استاد بیان کرتا ہے، دوسرے اس سے اخذ کرتے ہیں۔ اللہ نازلت علیہم السکینہ، اللہ کی طرف سے ایک خصوصی، اس کو سکینہ فرمایا، خصوصی رحمت نازل ہوتی ہے ان پر۔ وغاشیتہم الرحمہ، اور اللہ اپنی رحمت کے دامنے میں اس کو لپیٹ لیتا ہے۔ وحفتہم الملائکہ، اور ملائکہ کرام بھی اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں ایسے لوگوں کو۔ وذکرہم اللہ فی من عندہ، پھر اللہ اپنی محفل خاص میں ان خوش نصیبوں کا تذکرہ کرتے ہیں کہ دیکھیے زمین پر بیٹھنے والے کچھ لوگ میری کتاب کے ساتھ تعلق رکھ رہے ہیں میرے، اور یاد رکھیں کتاب اور کلام میں فرق ہے۔ ہم ایک عرف عام کے حساب سے قرآن کو کتاب اللہ کہتے ہیں، یہ کتاب اللہ نہیں، یہ کلام اللہ ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ کتاب اسے کہتے ہیں جو لکھ کر کوئی چیز بھیجی جائے۔ اللہ اکبر، بہت ساری باتیں ذہن میں آ جاتی ہیں لیکن موضوع سے نکلنے کے اندیشے سے میں نے بیان کرتا۔ قرآن یاد رکھیں، قرآن کلام اللہ ہے، باقی کتابیں کتاب اللہ ہیں، یہ کلام اللہ ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اس زمانے میں کچھ بدعقیدہ مولویوں کی شکل میں سامنے آئے، ہر دور میں اب بھی ہیں اور پہلے بھی تھے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہدایت پر قائم رکھے، بس ہدایت وہ جو اللہ کو پسند ہے، میں نے اور آپ نے یا دنیا والوں نے جس چیز کو پسند کیا وہ نہیں، جو اللہ کی پسند ہے اس پر اللہ میں قائم رکھے۔ اس شخص کا نام احمد بن ابی دواد تھا۔ غالباً عباسی خلافت کا زمانہ تھا۔ اس نے یہ دعویٰ کیا کہ قرآن حادث ہے، قدیم نہیں، نئی چیز ہے۔ اور سابقہ کتابوں پر قیاس کرتے ہوئے نے کہا کہ وہ بھی کتابیں تھیں، ان کے اندر تحریف ہوتی رہی، تحریف کرنے والوں نے کر لی اور قبول کرنے والے کر بھی لی،
امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی فرمایا قرآن کتاب اللہ نہیں، کلام اللہ ہے۔ عام آدمی کو نہیں سمجھ میں آتی بات۔ چنانچہ اس گمراہ جو بھی اس زمانے کا مولوی تھا جس نے یہ فاسد نظریہ گڑھا تھا، اس کے اشارے پر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ کو گرفتار کر لیا گیا، کیونکہ اس نے اس قدر اثر ڈالا تھا خلیفہ وقت پر کہ وہ بھی مان گیا تھا۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ کو کوڑے مارے گئے اس جرم پر۔ ہر زمانے میں اہل حق، چاہے تعداد ان کی تھوڑی کیوں نہ ہو، وہ مصائب و مشکلات میں رہی ہے، اور ارباب اقتدار جو ہے ان کے لیے مشکلات پیدا کرتے رہے۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کا جنازہ جیل سے نکلا تھا، کیا جرم تھا ابو حنیفہ کا؟ حکمران کہتا ہے یہ بات میری مانو، کہتا ہے یہ نہیں مان سکتا، میں جان دے سکتا ہوں، ایمان نہیں دے سکتا۔ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ جانتے ہیں ان ائمہ کو جن کی فقاہت دنیا میں اللہ پاک نے اس کو قبولیت سے نوازا، ان میں سب سے بڑے تھے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ یہ سن 80 ہجری میں، یعنی اسی صدی میں جس میں رسول اللہ گزرے ہیں، 11 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے، اور 80 ہجری میں ابو حنیفہ پیدا ہوا ہے، اور 120 ہجری تک صحابہ دنیا میں موجود تھے۔ ابو حنیفہ صحابہ کے شاگرد ہیں، یہ ذہن نشین فرما لیں۔ ابو حنیفہ صحابہ کے شاگرد ہونے کے سبب سے یہ تابعی ہیں، باقی کوئی فقیہ ان کو صحابہ کا تلمذ حاصل نہیں ہوا۔ ان میں سے پہلی شخصیت ابو حنیفہ کی ہے، دوسری امام مالک ہیں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ 95 ہجری میں پیدا ہوئے، اور تیسرے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ یہ اس دن پیدا ہوئے جس دن ابو حنیفہ کا وصال ہوا ہے، 150 ہجری میں۔ اور چوتھے امام احمد بن حنبل ہیں، اور احمد بن حنبل کے شاگرد امام شافعی ہیں، امام بخاری ہیں۔ احمد بن حنبل امام شافعی کے شاگرد ہیں، امام شافعی امام محمد بن حسن شیبانی کے شاگرد ہیں، اور امام مالک کے شاگرد ہیں، اور محمد بن حسن یہ ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ اتنا فرق ہے۔ امام احمد بن حنبل کو کوڑے مارے گئے اس جرم پر کہ آپ کیوں کہتے ہیں قرآن قدیم ہے؟ انہوں نے فرمایا قرآن اللہ کا کلام ہے، اور کلام متکلم کی صفت ہوتی ہے۔ جس کا کلام ہے، جس کے یہ بول ہیں، اس کو دیکھا جائے کہ کس کے بول ہیں، وہ قدیم ہے یا حادث ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ قدیم ہے تو اس کا کلام بھی قدیم ہے۔ ایسی ایسی چیزوں پر بھی اہل اللہ کو ستایا گیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء۔ انسان کے دل پر زنگ چڑھ جاتا ہے، جیسا کہ لوہے پر پانی پہنچے تو وہ زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ قیل وما جلاؤہ یا رسول اللہ، پوچھا گیا رسول اللہ لوہے کا زنگ دور کرنا تو سب کو معلوم ہے، دلوں کا زنگ کیسے دور ہوتا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا دو چیزوں سے، جو خوش نصیب انسان ہر وقت موت کو یاد کرے گا کہ ان میں مرنا ہے،
اور موت جس کا سامنے ہوگی نا وہ حماقتیں نہیں کرے گا، وہ اللہ کی بغاوت کے پر کمر بستہ نہیں ہوگا، ہر وقت مرنے کا احساس ہوگا۔ اور دوسرا، اللہ کی کتاب کے ساتھ جس کا تعلق ہے اس کا دل زنگ آلود نہیں ہوگا۔ یہ حدیث مبارکہ جب سنا کریں نا، دل میں دعا مانگ لی، یا اللہ ہمیں ایسا ہی بنا دے، تیری رحمت کا سہارا ہمیں مل گیا تو ہم جیت جائیں گے، کامیاب ہو جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھی ہیں، چچا زاد بھی ہیں، نوجوان صحابہ میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی، کتاب اللہ کا علم اللہ ان کو عطا۔ پھر یہ صحابہ میں ایک ممتاز مقام رکھتے ہیں قرآن کریم کی علوم کے بارے میں۔ اللہ کریم نے مجھے اپنی رحمت کے ساتھ ان کی مسجد میں طائف کے اندر پہنچایا، اور ان کی مسجد کے ساتھ ایک بڑا ایک مکتبہ ہے۔ تو جو دوست مجھے لے گئے تھے مکتبے میں چلے گئے، میں تو ایک بھوکے کو کیا چاہیے، روٹیاں چاہیے، میں کتابوں کا بھوکا آدمی ہوں، سچی بات۔ کہیں بھی مجھے کوئی، میں جہاں گیا ہوں کتابیں لی ہیں اور کچھ نہیں خریدا۔ تو مجھے دے گئے، میں نے کہا اللہ تمہیں جزائے خیر دے، میرے مطلب کی جگہ پر پہنچا دیا۔ وہاں ایک مدیر تھے مکتبے کے، نوجوان، مکہ شریف کا رہنے والے تھے۔ اس نے بہرحال ان کا ایک طریقہ رعا بھگت کی، ہمیں کعبہ پلایا، لیکن مجھے دیکھ کر، چونکہ میں سلوار قمیض میں ملبوس تھا، تو سمجھتے ہیں سلوار قمیض والے ان پڑھ ہوتے ہیں، الا ماشاء اللہ۔ خیر میری عادت پہ نہیں، کسی معاملے میں ہمیشہ کبھی پہل نہیں کرتا۔ تو اسے نہیں پوچھا کہ یہ کون ہے، تو وہ ہمارے نوجوان ساتھی تھے، وہ پاکستانی تھے، لیکن وہ سعودی عرب میں، یعنی وہاں کی ایک خاتون کے ساتھ، وہاں کی نیشنل خاتون کے ساتھ نکاح کرنے کے سبب سے ان کو وہاں کی ساری مراحت حاصل ہیں، وہ جہاں چاہتے آتے ہیں، اپنی وضع قطع کے اعتبار سے بالکل سعودی لگتے ہیں۔ عرب بھی اس طرح بولتے ہیں کہ شاید عرب لوگ بھی نہیں بولتے۔ میرے بڑے مخلص ساتھی ہیں وہ۔ تو انہوں نے کہا یہ پاکستانی عالم ہے۔ اس کے دل میں آیا ہوگا یہ پاکستانی عالم کیسا ہے، اس کو کیا پتہ۔ خیر ہم ایسے ہی ہیں۔ تو انہوں نے مجھ سے کچھ پوچھا، میں نے بتایا، پھر میں نے سمجھا کہ اب اس کے ساتھ بات چیت ہو گئی ہے، تھوڑی سی میں اس سے مطالبہ کروں۔ میں نے کہا کہ آپ کہاں کا رہنے والے ہیں؟ کہتے میں مکہ شریف کا، مکہ شہر کا رہنے والا ہوں۔ تھوڑا سا فاصلہ ہے، آپ حضرات گئے ہوں گے، طائف ذرا اونچائی پر ہے، پہاڑ کی چوٹی پر، ٹھنڈا علاقہ ہے۔ تو میں نے کہا ایک سوال پوچھتا ہوں، اگر آپ برا نہ منائیں۔ کہنے لگا پوچھے۔ میں نے کہا کہ مکہ شریف کی تاریخ پر ایک کتاب لکھی گئی ہے، مکہ ہی کا رہنے والا ایک آدمی تھا، آپ جانتے ہیں اس کو؟ اس نے عالمی کا اظہار کیا کہ مجھے نہیں معلوم۔ میں نے کہا جی مکہ شریف کی کتاب، اس کی تاریخ پر کتاب لکھی گئی ہے اور محلوں کا تذکرہ بھی ہے، اور وہ آدمی وہیں مکہ کا رہنے والا تھا، ابن زہیرہ کے نام سے وہ معروف ہے، اور اس کا اصل نام ہے محمد ابن زہیرہ۔ تو تھوڑا سا نا میری اس بات سے کہ پاکستانی سلوار قمیض والے کو کتنا پتہ ہے۔ میں نے کہا یہ کتاب میرے پاس ہے۔ پھر وہ کھل گیا کہ ہاں نہیں یہ صاف ان پڑھ نہیں ہے، کچھ نہ کچھ پتہ ہے۔ پھر مجھے اتنی کتابیں اس نے عرب جو چھپی ہوئی، وہاں کی بڑی قیمتی کتاب اس نے تحفۃً دی۔ بات حضرت عبداللہ بن عباس کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بڑا مقام دیا تھا قرآن کا فہم اور تفسیر کے سلسلے میں۔ ان سے یہ روایت ہے، فرماتے ہیں ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخرب، جس شخص کے سینے میں قرآن کا کوئی حصہ نہیں نا، وہ ایک اجاڑ گھر ہے۔ میری درخواست ہے آپ حضرات سے،
ہمیشہ ہی درخواست کرتا ہوں، آج بھی درخواست کرتا ہوں، اللہ آپ کو لمبی زندگی صحت والی دے اور آپ کو خوشحالی نصیب کرے کاروباری معاشرتی طور پر، لیکن قرآن کو کچھ ٹائم دیں۔ آپ لوگوں کی خوش نصیبی ہے پاکستانیوں کی کہ آپ کا نیا چیف آف آرمی اسٹاف قرآن کا حافظ ہے۔ اللہ سے ان کی استقامت کی دعا مانگتے ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے، سازشوں سے خدا ان کو محفوظ رکھے۔ اور اخبارات میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ یہ بھی حافظ، ان کے والد گرامی بھی حافظ تھے، ان کے 2 بھائی بھی حافظ، پنڈی کے ایک مدرسے میں انہوں نے قرآن کریم حفظ کیا۔ اور پچھلے دنوں میں ان کا جو تذکرہ آیا تھا، بہت نیک انسان، خدا کرے کہ جو کچھ ہمیں معلوم ہے ایسے ہی ہوں، ایسے ہی اس ملک کے لیے ہوں، اللہ ان کو سازشوں سے محفوظ رکھے۔ تو تھوڑا سا ٹائم قرآن کریم کو دیں، سارا اگر فرض کو یاد نہیں کر سکتے تو کچھ حصہ ایک عزم کر لیں، یا اللہ تیری کتاب کو میں سینے محفوظ رکھنا چاہتا ہوں، تو میرے لیے کھول دے، میرے دل و دماغ کو کھول دے، حفظ کا راستہ آسان کر دے، ورنہ آپ کا یہ ملک جہاں ایک پہلو سے آپ کا چیف آف آرمی اسٹاف قرآن کا حافظ ہے، یہ بڑی خوش بختی اس قوم کی، لیکن دوسرا پہلو بڑا ہی تاریخ ہے کہ بڑی بڑی کرسیوں پر بیٹھنے والے سورہ اخلاص نہیں پڑھ سکے۔ اس سے زیادہ شرمناک بات اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ پتہ نہیں، ہمیں تو شرم آتی ہے کہ جب یہ پتہ چلے گا کہ پاکستان کا ایک وفاقی وزیر سورہ اخلاص نہیں پڑھ سکتا، ہم باہر کی دنیا میں کسی مسلمان کو کیا منہ دکھائیں گے؟ یہ ایسے ہی لوگ ہیں۔ اور یکے بعد 3 جماعتوں، 3 پارٹیاں، یکے بعد دیگرے 3 پارٹی جو اقتدار پر آئیں، وفاقی کابینہ کے اجلاس کے اندر سورہ اخلاص ایک نے پڑھی، وہ غلط پڑھی، دوسری پارٹی آئی، اس کے وزیر نے اخلاص پڑھی، وہ غلط پڑھی، تیسری پارٹی آئی، اس نے بھی سورہ اخلاص غلط پڑھی۔ میں نے شاید پچھلے جمعے آپ سے عرض کیا تھا کہ میں نے دیہاتی لوگوں کو، خالص دیہاتی، جنہوں نے سکول کی دیوار بھی نہیں دیکھی، نہ سکول تھے، لیکن سورہ اخلاص بڑے صاف طریقے سے وہ پڑھتے تھے، اور اس میں نماز کے اندر بلکہ آخری 10 صورتیں عام مسلمانوں کو یاد تھیں۔ یہ پڑھے لکھے، اور پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے نام رکھے ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ حضرات سے درخواست ہے کہ خود بھی قرآن کی طرف توجہ دیں اور اپنے اہل خانہ کو بھی متوجہ کریں۔ جب آپ قرآن کریم کے ساتھ اپنا تعلق رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی اہلیہ محترمہ بھی اس کو احساس ہوگا، آپ کے بچوں کو بھی احساس ہوگا، لیکن تھوڑا آپ کا کردار بھی اس میں کردار آپ کا شامل ہوگا، آپ کی توجہ دنیوی کامیابیوں کے لیے آپ ہمہ وقت فکر مند رہتے ہیں کہ میرا بیٹا ایسا ہو، ایسا ہو، ایسا ہو، ایسی تعلیم حاصل کرے، کاروبار ایسا ہو۔ تو یہ دنیا تو بڑی عارضی سی چیز ہے، دائمی لمبی زندگی اگلی ہے، اس کو آسودہ رکھنے کے لیے اللہ کی کتاب کے ساتھ تعلق جوڑیں۔ اس بات کو معمولی نہ سمجھیں میرے دوستو، کانوں کے راستے سے اس کو دل میں بٹھا لیں، یہیں عزم بیٹھے، اس مسجد کی صف پر بیٹھے عزم کر لیں کہ آپ کے آج کے بعد میں نے کوئی ٹائم اپنا اللہ کی کتاب کو دینا ہے، اگر میں الفاظ صحیح نہیں پڑھ سکتا تو کسی قاری صاحب سے رابطہ کر کے اس کی اصلاح کروں گا۔ مجھے یاد ہے ایک بوڑھا سا بابا ہماری مسجد میں، ہمارے گھر کے ساتھ مسجد تھی، میرے والد بھی اس کے امام تھے، میرے دادا بھی اس کے امام تھے، پردادا بھی اس کے امام تھے، اس سے اوپر بھی 5-6 پشتیں مسلمانوں کی اور علماء کی ہیں۔ میرے والد صاحب تو سارے نیک لوگ تھے، میں ناکارہ سا ہوں۔ اولیاء اللہ تھے عام معنوں میں کہا گیا، لیکن انہوں نے گدیاں نہیں بنائی تھیں۔ اگر انہوں نے گدی بنائی ہوتی نا تو میں بھی آپ کے سامنے بیٹھا ہوتا، کیوں گدی نشینوں کے پاس بڑے پیسے ہوتے ہیں، پھر ان کی اولادیں
اس کام میں لگ جاتی. میرے والد صاحب کا ایک مزاج تھا، دینی علم حاصل کرو، دینی علم حاصل کرو، دینی علم حاصل کرو. خدا کی کروڑوں نعمت نازل ان پر. ایک بوڑھا سا بابا اچانک ہی مسجد کے اندر آ کر، میرے والد صاحب ہر روز کو قرآن پڑھاتے اور وہ اونچی اونچی آواز میں پڑھتا رہتا. مزاج تھا اس کا، سارا دن مسجد کے اندر اونچی آواز سے قرآن پڑھتا رہتا. میں نے اپنی والدہ سے پوچھا کہ یہ آدمی کون ہے؟ یہ پہلے ہم نے نہیں دیکھا. کہتے ہیں یہ فلاں گھر جو نظر آ رہا ہے اس گھر کا ہے، لیکن یہ دور دراز علاقوں کے اندر اپنا مویشی لے کر چلا گیا تھا، اور اب جب بڑھاپا اس پر آیا تو اس نے اولاد کے حوالے کر کے گھر کا ہو گیا. میرے والد صاحب نے ترغیب اس کو دی کہ خدا کے بندے موت سامنے ہے، نماز کا بھی خوگر بن جائے اور قرآن نہیں پڑھے قرآن بھی پڑھ لے. اور اس کی بات سمجھ میں آ گئی. مرزا اس کو کہتے ہیں. میں یہ قصہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ میرے آنکھوں کے سامنے اس آدمی نے قرآن کریم شروع کیا اور پورا قرآن کریم پڑھنے کے بعد زندگی کے آخری سانس تک وہ سارا دن قرآن کریم کے ساتھ تعلق رکھتا تھا. قرآن کے اندر اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ جب اس کی طرف آپ توجہ دیں گے نا تو یہ خود آپ کے دل و دماغ کے اندر بیٹھتا چلا جائے گا. تو عبداللہ بن مسعود کی مروی روایت میں آپ سنیں کہ جس کے سینے میں قرآن کچھ نہیں، وہ اجاڑ گھر ہے، ویران گھر ہے. خدا کے لیے اپنے دل و دماغ کو اللہ کی کتاب سے ویران نہ کریں. میں کم از کم اس پہلو سے مطمئن ہوں کہ میں اللہ کا کلام کی طرف آپ کو متوجہ کر رہا ہوں، اللہ کے پاک پیغمبر کا ارشاد آپ کو سنا رہا ہوں، اور اللہ سے دعا گو بھی ہوں کہ خدا بند قدوس آپ کو ویسا ہی بنا دے جیسا اللہ تعالیٰ کی پسند ہے. میں الحمدللہ العظیم ضمنی باتیں آ گئی ہیں، کہہ دیتا ہوں میں ہر روز آپ سب لوگوں کے لیے دعائیں مانگتا ہوں. الحمدللہ العظیم. میرے اللہ مجھے رات کے پچھلے پہرے میں اٹھا دیتے ہیں، اور جتنا اللہ توفیق ہوتی ہے پڑھنے کے بعد پھر میں سب لوگوں کے لیے دعائیں مانگتا ہوں. اللہ قبول کرے. لیکن میری کم از کم التجا بھی ہے کہ آپ قرآن کی طرف توجہ دیں. ہم سب جب اللہ کے سامنے اکٹھے ہوں گے نا تو آپ مجھے دیکھ کر خوش ہوں گے، میں آپ کو دیکھ کر خوش ہوں گا. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت، یا شاید اس سے پہلے بھی میں سنا چکا ہوں، من قرأ القرآن فاستظہرہ، جس نے قرآن پڑھا اور اس کو پھر یاد بھی کر لیا، حفظ کر لیا، فأحل حلالہ وحرم حرامہ، اس کے حلال کو حلال سمجھا اور حرام کو حرام سمجھا. جس نے قرآن نے جس چیز کو حلال کہا ہے اس کو حلال سمجھا، قرآن نے جس کو حرام کہا اس کو حرام سمجھا. ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ اس کو پہلا انعام تو یہ دیں گے کہ جنت کا داخلے کا فیصلہ کر دیں گے. دوسرا وشفعہ فی عشرۃ من اہل بیت ہی، اس کے 10 گھرانے کے ان مجرم اور گناہگاروں جو اپنے گناہوں کے سبب سے جہنمی بن چکے ہیں، ان کے حق میں سفارش کرنے کا اللہ ان کو اختیار دے گا. قرآن کا حافظ ہو سکتا ہے کہ آپ کے معاشرے کے اندر جس میں آپ بس رہے ہیں دائیں بائیں، یہ مسجد والے بیکار لوگ ہیں، قرآن والے بیکار لوگ ہیں. بیکار لوگ نہیں، آنکھیں جب بند ہوں گی تو پتہ چلے گا کارآمد کون ہے، بیکار کون ہے. اور نہ یہ پاگل ہیں. ہمیں بھی دنیا کا مال بہت اچھا لگتا ہے، دنیا کی سہولتیں آسائشیں بہت اچھا لگتی ہیں، لیکن جب تقابل کرتے ہیں تو پھر کہتے ہیں نہیں یہ کچھ نہیں، وہ اللہ نے آگے جو کچھ تیار کر رکھا ہے وہ بہت اعلیٰ ہے. اس دنیا کے لیے صرف اتنا مانگتا ہے یا اللہ بھوکے نہ سوئیں، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے پڑے، مانگنا نہ پڑے. خدا کا شکر ہے کہ آپ حضرات اس بات کے گواہ ہیں. 50 سال مجھے ہو رہے ہیں، آپ حضرات میں کسی سے نہ بھیک مانگی ہے، نہ آپ میں سے کسی کا میں مقروض ہوں. میرا رب میری دعائیں سنتا ہے، سنتا رہا ہے، اور میری مرادیں پوری کرتا رہا ہے.
میں اللہ سے دعا کروں اللہ آپ کی مرادیں پوری کرے، لیکن خدا قرآن کے ساتھ آپ کو وابستہ رکھے، آپ کی نسلوں کو بھی ہدایت پر قائم دائم رکھے۔ یہ کیسی بات ہے کہ قرآن کے حافظ اور قاری کو، لیکن جس نے قرآن پر عمل بھی کیا، یعنی صرف الفاظ پڑھ کر یاد کر کے پھر اس کے حلال و حرام کی تمیز نہیں کی، ایسا نہیں۔ فَأَحَلَّ حَلَالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ، قرآن کو یاد بھی کیا اور اس کے حلال کو حلال سمجھا، اس پر عمل کیا، حرام کو حرام سمجھا، اس پر عمل کیا، حرام کو نہیں اپنایا، تو پھر اللہ اس کو پہلا نام دیں گے وہ جنت کا داخلہ اس کے لیے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کو خاندان کے 10 گنہگاروں مجرموں جہنمیوں کے حق میں سفارش کرنے کا اختیار دے کر اللہ ان کے ذریعے سے جنت بھیج دے گا، جو معمولی بات ہے۔ میں اکثر پہلے بھی کہا رہا اور آج آپ حضرات سے بھی درخواست کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے 1 سے زائد بچے جس کو عطا کیے ہیں، خدا سب کو سلامت رکھے اور ہدایت پر رکھے۔ ایک بچے کو اپنی قبر اور اپنی حشر کے لیے مخصوص کر لیں، اللہ کی کتاب کے لیے۔ بہت حدیث میں آتا ہے کہ قرآن کے حافظ کے والدین پر، شاید میں نے یہ روایت لکھی ہے یا نہیں، سنہری تاج رکھیں گے، محشر کے میدان میں ایک سنہری تاج رکھیں گے، ضوءہ احسن من ضوء الشمس فی بیوت الدنیا، جس کی چمک اس دنیا کے سورج کی چمک سے زیادہ ہوگی۔ حافظ قرآن اور قاری قرآن کے والدین کا یہ اعزاز ہے، میرے پیغمبر نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک بات یہ پھر میں کہتا ہوں، یہ دنیا کی زندگی ایک بار ملتی ہے، بار بار نہیں، اسی میں کچھ کر جائیں میرے دوستو۔ جس رب نے آپ کو پیدا کیا نا، ماں کے پیٹ میں کھلایا پلایا، وہ اس دنیا میں بھیج کر بھی آپ کو بھوکا نہیں رکھے گا۔ خدا کی طاقت پر یقین رکھتے ہوئے کہ ہمارا رب جو کیڑے مکوڑوں کو کھلاتا ہے، سمندری مخلوق کو کھلاتا ہے، اڑنے والے پرندوں کو کھلاتا ہے، جنگلی درندوں کو کھلاتا ہے، وہ ہمیں بھی کھلائے گا۔ ہماری توجہ اپنے کھانے پینے کی طرف سے نہیں ہونی چاہیے، اپنی قبر اور اپنی آخرت کے لیے ہونی چاہیے۔ یہی فرق ہوتا ہے نا، ایک کے پاس زیادہ پیسے دوسرے کم پیسے ہیں۔ زیادہ پیسہ یہ معیار نہیں، اصل معیار ہے اطمینان قلب۔ دل کس کا مطمئن ہے؟ تھوڑے پیسے دے کے بھی خدا کسی کو مطمئن دل دے دیتا ہے، اور کسی کو بہت دے کر بھی اجاڑ دیتا ہے اس کے سکون اور اطمینان کو۔ وہ خواب آور گولیاں کھائے بغیر نہیں سوتا۔ یہ تھوڑا اور زیادہ یہ کوئی معیار نہیں میرے دوستو۔ قرآن کریم میں ایک زیادہ پیسے والے کا ذکر کیا ہے، ان قارون کان من قوم موسیٰ، قارون ایک بہت بڑا دولت مند تھا اور موسیٰ علیہ السلام کے قوم کا فرد تھا، بنی اسرائیلی تھا۔ تفصیلات چھوڑتا ہوں، موت سب پر ہے، اور کچھ لوگوں نے اس کی دولت مندی کو دیکھ کر کہتے کاش ہم ایسے ہوتے۔ دوسرے جو دانا تھے انہوں نے کہا ایسا نہ بننے کی کوشش نہ کرو، تمہیں نہیں پتا کہ اس کا انجام کیا ہے۔ اور دولت اس کی کتنی تھی؟ قرآن کریم نے بتا دیا کہ اس کی دولت جن کمروں کے اندر بلڈنگوں میں رکھی جاتی تھی، ان بلڈنگوں کے دروازوں کے تالے اتنے زیادہ تھے اور تالوں کی چابی اتنے زیادہ تھی کہ کئی آدمی مل کر ان چابیوں کو اٹھاتے تھے۔ یہ قرآن میں ہے، ما ان مفاتیح لتنوء بالعصبہ، کہ اس کی چابیاں جو ہیں ایک بڑی جماعت کو تھکا دیتی تھی۔ فخسفنا به وبدارہ الارض، پھر اللہ یہ فرماتے ہیں ہم نے اس قارون کو بھی اس کے سارے خزانے کو زمین میں دھسا دیا، اور جو لوگ ناسمجھی کی بنا پر کل اس جیسا بننے کی تمنا کرتے تھے، خدا سے میں شکر ہے اللہ ہم ایسا نہیں بنے، ہمیں اس برے انجام سے یا اللہ تو محفوظ فرما دیا۔ زیادہ پیسہ اور کم پیسہ یہ معیار نہیں، سب سے بڑی دولت ہے ایمان کی سلامتی اور دل کا اطمینان۔
اور خدا کے دین کے ساتھ سچی وابستگی، عقیدہ. دیکھیے آپ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں اس پہلو سے. میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں نے اس 50 برس کے اندر سب سے زیادہ محنت آپ کے عقیدے پر کی ہے. الحمدللہ العظیم. قبولیت میرے رب کے پاس ہے، میری نیت کا حال بھی خدا کو معلوم. عقیدہ ٹھیک ہونے کے بعد پھر میں آپ کو وہ راستہ بتا رہا ہوں جس راستے میں آخری ہچکی لگے تو وہ بھی عزت کے ساتھ ہو، اور قبر کو بھی اللہ تعالیٰ جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے، کشادہ کر دے، اور محشر میدان کی رسوائی سے بھی خدا بچا لے. اور اس کے لیے ہے اللہ کی کتاب کے ساتھ وابستگی. ٹائم دیں قرآن کو. یہیں بیٹھے بیٹھے اب بیٹھ کر اپنا نظم بنا لیں کہ ہم نے گھر کا کام، کاروبار، نوکری، ملازمت، اس کے لیے ترتیب کیا بنانی ہے اور قرآن کو کتنا ٹائم دینا ہے. مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ جب آپ ایسا کریں گے تو رب العالمین پھر اپنی رحمتیں آپ کے ساتھ شامل حال کر دیں گے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ایک روایت آپ نے سنی تو ہوگی لیکن اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. اس قرآن کا ذریعہ اللہ بہت سے لوگوں کو بہت عروج دیتا ہے اور قرآن کی بدولت بہت لوگوں کو پست کر دیتا ہے. بڑی عجیب بات ہے. ایک صحابی جن کو انہوں نے مکہ شہر کا ذمہ دار بنایا تھا، اور انہیں فرمایا تھا کہ کس ذمہ دار آدمی کو، سمجھدار آدمی کو مختلف ذمہ داریوں پر لگا دینا. ایک دفعہ ان سے پوچھا کہ وہ جنگلات کا، ان کے تحفظ کا ذمہ دار آپ نے کس کو بنایا؟ انہوں نے ایک نوجوان کا نام بتایا جو انہی کا غلام تھا. تو فاروق اعظم نے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ ہمارا غلام ہے. فاروق اعظم نے جلال میں فرمایا تو نے غلام کو اس علاقے کے ذمہ دار بنا دیا اور کسی آزاد انسان کو اس کی ذمہ داری نہیں سونپی؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ قرآن زیادہ جانتا ہے غلام لیکن قرآن جانتا ہے. اس پر فاروق اعظم ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما. پھر اس کتاب کی بدولت خدا بہت سے لوگوں کو عروج دیتا ہے. چھوٹا تھا دنیا میں لحاظ سے لیکن پھر بڑا بن گیا. وَيَضَعُ بِآخَرِينَ. اور قرآن کے ساتھ لا تعلق رکھنے والوں کو خدا ذلیل خوار کر دیتا ہے. تبصرہ کرنا تو خیر اچھا لگتا نہیں ہے لیکن ہمارا مجموعی طور پر ہماری قومی حالت، اسلام کے نام پر پاکستان بنایا گیا اور بڑھ کے مارتا رہے جلسوں میں. پاکستان کا مطلب کیا؟ یہ ہم بچپن سے سنتے چلے آئے، آپ سنتے چلے آئے، لیکن جتنے لوگ بھی اوپر آئے اقتدار پر وہ سارے کے سارے اسلام بیزار تھے. قرآن سے کوئی تعلق نہیں تھا، سب اسلام بیزار. اور اب انتہا ہو چکی ہے. سیاسی گروہوں کے آپس میں کھینچاتانی. ان بدبختوں کو یہ خیال نہیں کہ اس پاکستان کے اندر بے شمار لوگ خاندانوں سمیت خودکشیاں کر رہے ہیں. ان کو کوئی پرواہ نہیں. یہ خدا کے دین سے لا تعلقی اور وہ منافقت کہ اسلام کے نام پر یہ ملک بنایا گیا ہے. بالکل بالکل ان کے حاشیے خیال میں بھی نہیں تھا. صرف سادہ لوگوں کو برام کرنے کے لیے، ان کو مائل کرنے کے لیے دیکھیں اسلام کے لیے یہ مملکت بن رہی ہے. صرف نمازیں پڑھنا ہی اگر کسی ملک کا اسلامی ہونا ہے تو انڈیا میں لوگ نمازیں نہیں پڑھتے. آپ کی بادشاہی مسجد کے اندر 2-3 صفحے نہیں ہوتی.
دلی کی جامع مسجد کے اندر میں 8 دن وہاں رہا. اس مسجد کے اندر، پوری مسجد کے اندر نمازی جگہ نہیں ملتی تھی. دائیں بائیں ہندو ہیں، مسلمان بھی بستے ہیں. یہ بھی مسلمان ہیں، وہ بھی مسلمان ہیں. کیا وجہ ہے کہ وہاں کا مسلمان اللہ کے دین کے لیے مخلص اور یہاں کا جو اسلام کے نام پر ملک بنایا گیا، اتنا بڑا فراڈ دنیا میں کسی نے نہیں کیا ہوگا، اتنی بڑی منافقت کسی نے نہیں کی ہوگی. اس کے منحوس اثرات ہم سب پر پڑے ہوئے ہیں. ابھی حال میں جو سیلاب آیا ہے اس کے بار بار تذکر کرنے کی کیا ضرورت. پورا ملک جس انداز سے اجاڑ دیا گیا، آپ تو ہر جگہ شاید پھرے نہیں ہوں گے، پھریں تو پتہ لگے گا. بلوچ لوگوں کو سال سال بارش کا قطرہ نہیں ملتا تھا. اس دفعہ اس قدر سیلاب آئے کہ تباہ برباد کر دیا. اڑوس پڑوس کے اندر ملکوں میں نہیں آیا. ایک عذاب یہ، دوسرا آپ کا سیاسی عذاب. یہ کھینچا تانی میں جو لگے ہوئے لوگ، خدا کی قسم نام لینے میں شرم آتی ہے. کردار کے اتنے گھٹیا لوگ، اور ہمارے جیسے بد نصیب حکمران بننے کے لیے ہر وقت ہم تن گوش ہیں. اور مہنگائی، یہ سب عذاب ہے میرے دوستو. اس بات کا تو نوٹ آپ فرمائیں. تذکرہ بھی نہیں کر سکتے. خدا کی قسم ایک غریب آدمی کے لیے جینا کتنا مشکل کر دیا گیا. اس حکمران طبقے کو یہ اوپر سیاست کرنے والے بڑھ کے مارنے، ان کو پتا ہے کہ غریب آدمی کا کیا حال ہے اس ملک میں. لیکن ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہم کبھی اس کے زندہ باد کے نعرے، کبھی اس کے زندہ باد کے نعرے. اس کے نتائج ہم دیکھ رہے ہیں. خدا کی قسم ایک غریب آدمی کے لیے زندگی گزارنی بڑی مشکل ہو گئی. وہ چوریاں کرے گا، ڈاکے مارے گا یا خودکشی کرے گا. اگر ہمت والا ہے تو ڈاکے مارے گا، چوری کرے گا، نہیں تو خودکشی کرے گا. آپ کے اخبارات 100 خودکشیوں میں سے صرف 1 یا 2 کا تذکرہ کرتے ہیں. ان کو یہ سبق دیا گیا کہ آپ ایسا نہ کریں، دنیا میں کوہرام مچ جائے گا. خدا کے ساتھ اپنا معاملہ ٹھیک کریں. ان میں سے کوئی آپ کے لیے مخلص نہیں دوستو. جو مخلص ذات ہے وہ رب العالمین کے، جس نے پیدا کیا ہے، ماں کے پیٹ کے اندر بھی کھلایا بغیر مطالبے کے، دنیا میں بھیج کر بھی کھلا رہا ہے، اسی کی زمین پر چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، اسی کی دی ہوئی سانس استعمال کر رہے ہیں. اس کے ساتھ اپنا معاملہ ٹھیک رکھیں. ان سے مت توقع رکھیں. یہ صرف اپنی ذات کے لیے مخلص ہیں اور کسی کے لیے نہیں. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہر ایک کی خیانتیں اور بددیانتیاں اور کیا میں نام لوں سامنے آ رہی ہیں. اکثر میں تنہائی بیٹھ کر سوچتا رہتا کہ ہمارے حال یہ کیوں ہے. تو اللہ نے میرے ذہن میں ڈالی کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ خدا کے دین سے ہم لا تعلق ہو چکے. اپنے رب کے ساتھ معاملہ، بار بار میں کہتا ہوں اپنے رب کے ساتھ معاملہ ٹھیک رکھیں. تنہائیوں میں بیٹھ کر سوچیں، تنہائیوں میں بیٹھ کر سوچیں رب کس سے راضی ہوتا ہے، کس چیز سے ناراض ہوتا ہے. ہم کسی کے بھیک مانگنے والا نہ بنیں، کسی کے محتاج نہ بنیں. ہمارے کاروبار میں برکت ہو، ہماری اولادوں کے اندر ہدایت قائم رہے. یہ ساری کی ساری چیزیں خدا کے ساتھ معاملہ ٹھیک کرنے کے سبب سے ہوگی. اگر خدا کے ساتھ ہم نے بگاڑ لیا تو خدا ہمارا محتاج نہیں ہے. تو محتاج نہیں ہے. کلمے کے نام پر یہ ملک بنایا گیا اور کلمے کے ساتھ وہ ناانصافی اور ظلم ہوا کہ اللہ کی پناہ. یہ جو اقتدار کے منصب بیٹھے نہیں، کلمہ بھی پڑھنا نہیں آتا. مانا تو دور کی بات ہے، کلمے کے بول بھی نہیں آتے ان کو.
ابھی پچھلے دنوں میں کے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ریکارڈ پر موجود ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اوپر کی کرسی پر بیٹھنے والا ایک آدمی جو کروڑوں انسانوں کا حکمران ہے، کروڑوں انسانوں کا، وہ کلمہ اس انداز سے پڑھتا ہے: دیگرہ چہ رسد. ہمارے معاشرے میں پھیلے ہوئے جو عام مسلمان ہیں، عام نوجوان ہیں، خدا کی قسم اس قدر مایوسی ہوتی ہے کہ قہر درویش برجان خیش. ہمارا معاملہ وہ ہے کہ گھوٹ گھوٹ کر خود ہی مرتے ہیں. ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں ان کے اندر کون سی تعلیم دی جا رہی ہے؟ کبھی بچوں کے بستے کھول کر ان کی کتابوں کو چیک کیا ہے ان میں کیا ہے؟ اور بچوں کے عام دینی حالت کو پرکھا ہے؟ کم از کم ماں باپ کو چاہیے کہ ایک بچے کو کھڑا کر کے اس سے نماز تو سن لیں. لیکن یہ تو وہ سنیں گا جس خود نماز آتی ہو. جس کو خود نماز نہیں آتی وہ اپنے بچے سے نماز نہیں سن سکے گا، اس کی رہنمائی نہیں کر سکے گا. جتنی اوپر کی طرف آپ جائیں، میرا ذاتی تجربہ ہے، اتنے ہی وہ اسلام بیدار ہوتے ہیں. ایک ریڑھی پر سالن بیچنے والا ایک آدمی، اس کے بچے سے میں نے پوچھا، اس نے دعائے قنوت بھی سنا دی. یہ اس زمانے میں جب میں پڑھایا کرتا تھا. آیت الکرسی بھی سنا دی، نماز بھی سنا دی. خستہ حال اس کا لباس تھا. مجھے اندازہ ہو گیا کہ غریب کا بچہ ہے. ایک خوبصورت سا بچہ جو اپنی وضاقتہ سے، اپنی شکل و صورت سے پتہ لگا کہ امیر زادہ ہے. پوچھا کہ تمہارے ابو کیا کام کرتے ہیں؟ کہنے لگے سیکرٹری، فاقد سیکرٹری. تفصیلات میں نے پوچھی. اس بچے نے کچھ نہ سنایا. کلاس ایک ہی تھی. اس بچے نے کچھ نہ سنایا. تو میں نے اس کے جب پوچھا کہ تمہارا باپ سیکرٹری ہے؟ کہ ہاں. میں نے اس بچے کو نہ ملامت کی، نہ اس کو غصہ کہ کچھ نہ کیا. بچہ بڑا حساس طبیعت کا تھا. چند لمحوں کے بعد میں نے دیکھا وہ رو رہا ہے. میں نے کہا بیٹا میں نے آپ کو تو غصہ نہیں کیا، ڈانٹا نہیں، روتے کیوں؟ تو روتا اس لیے نہیں کہ آپ نے مجھے ڈانٹا ہے، روتا اس لیے ہوں کہ میرا باپ، میں گلبرگ سے آتا ہوں، گاڑی میں آتا ہوں، نوکر ملازم ہے میرے. میرا باپ مجھے انگلش پڑھانے کے لیے بھی، میتھ پڑھانے کے لیے بھی، سائنس پڑھانے کے لیے 10,000 روپے ٹیچروں کو دیتا ہے. لیکن پڑوس کی مسجد کے اندر قرآن مفت پڑھایا جاتا ہے اور میرا باپ ادھر جانے نہیں دیتا. یہ ایک نہیں بے شمار اس کی مثالیں ہیں میرے دوستو. ہم جامعہ اشرفیہ میں پڑھتے تھے. مولانا ادریس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حال بیان کیا. میں بات کا ختم کرتا ہوں. ایک آدمی میرے پاس آیا، بڑا سوٹڈ بوٹڈ، نیا نیا گلبرگ آباد ہوا تھی. پرانی بات 1970 میں ہم نے دورہ کیا ہے. یہ 52 سال یا 53 سال ہو رہے ہیں. مولانا ادریس صاحب ہمارے جو استاد تھے، شیخ الحدیث تھے. انہوں نے فرمایا کہ ایک آدمی میرے پاس آیا تو روتا ہوا. کہنے لگے کیوں آئے بھائی تم؟ کہتے میں تعویذ لینے آیا ہوں. تعویذ کا لفظ سن کر آپ حضرات بھی جانتے ہیں کہ کوئی بیمار ہوگا. بیماروں کے لوگ تعویذ لیتے ہیں. تو میں نے پوچھا، حضرت فرمانے لگے، میں نے پوچھا کون بیمار ہے، کیا بیماری ہے؟ مزید رونے لگا. کہنے لگا بیماری نہیں جی، بیماری نہیں. تو میں نے پوچھا تو صحت مند کے لیے لینا چاہتا ہے؟ کہتا ہے جی میرا ایک بیٹا ہے، میں فلاں فیکٹری کا مالک ہوں، فلاں فیکٹری کا مالک ہوں، گلبرگ کے اندر میرا گھر ہے. اس کو میں نے آکسفورڈ بھیجا، آکسفورڈ سے پھر آگے گیا، وہاں کے تعلیمی اداروں سے پڑھ کر آیا. لیکن اب وہ ایسا ہے، اتنا بے ادب اور گستاخ ہے کہ مجھے باپ ماننے کے لیے تیار نہیں. آکسفورڈ تو میں نے دیکھا ہے لیکن امریکہ میں نہیں گیا، وہاں کیا صورتحال ہے. تو میں نے کہا اس کے لیے تعویذ لینے آئے ہو؟ تو حضرت نے فرمایا ایسا کرو،
آکسفورڈ یونیورسٹی جس میں تم نے اس کو پڑھایا، اس کے پروفیسر کو، اس کے استاد کو لکھیں کہ تمہارا شاگرد گستاخ ہو گیا، اس کے لیے کوئی تعویذ دیں۔ تو پھر مزید پریشان ہو کر کہنے لگے حضرت وہیں سے اس کا بیڑا غرق ہوا ہے۔ حضرت نے اس کو ملامت کر کے فرمایا کہ میرے پاس بھیجا ہوتا، میں نے خدا کا قرآن اور نبی کا فرمان اس سے سکھایا ہوتا، رزق اس کے مقدر میں جتنا تھا اتنا ملتا ہر حال کے اندر، یہ بابو بنے یا مولوی بنے، رزق جتنا اللہ نے اس کے مقدر میں لکھا ملے گا ضرور، لیکن کم از کم تمہارے پاؤں دھو کر پیتا، یہ سلوک نہ کرتا تمہارے ساتھ۔ ہم نے دیکھا ہے میرے دوستو، ہم نے دیکھا ہے، میں اپنی ماں کے پیر اپنے رخساروں پر لگاتا تھا اور مجھے لذت آج بھی اس کی محسوس ہو رہی ہے۔ مجھے کسی کالج یونیورسٹی میں بھجوا دیا جاتا، پڑھ تو لیتا میں کچھ نہ کچھ، لیکن وہ حالت نہ ہوتی جو کچھ اس وقت ہوئی تھی۔ خدا آپ کو بھی سکون کی زندگی نصیب کرے، آپ کی اولادوں کو بھی نیک اور صالح بنائے، لیکن اس میں آپ کا ذاتی کردار شامل ہوگا۔ آپ کہیں کہ میرا بیٹا نیک ہو جائے اور میں کوئی محنت نہ کروں، خدا قادر مطلق ہے، لیکن اسباب کی دنیا میں رب العالمین نے فیصلہ کیا ہے کہ چھوٹوں کے تو حضور نے فرمایا کلکم راعٍ و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگران ہے، نگہبان ہے، راعی ہے، راعی کہتے ہیں چرواہے کو، اور اپنی رعایا کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا تیرا بیٹا ہدایت پر کیوں نہیں ہے، تو نے کیا کردار ادا کیا، تیری بیوی نماز کیوں نہیں پڑھتی تھی، گھر کے اندر بے پردگی اور بے حیائی کیوں تھی، تو نے کیا کردار ادا کیا ہے، اس کا جواب دینا پڑے گا دوستو۔ اللہ سے دعا کریں کہ خدا ان ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو جو میرے دل کی آواز ہے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کر کے سامعین کے دل و دماغ کے اندر اس کو ڈال کر یا اللہ ہمارے حالات کو بہتر کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔